حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں نعرے سلوات۔ کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی۔ کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی۔ اور خدا میری ماں کو شفا دے کے جس نے، خدا میری ماں کو شفا دے کے جس نے، بنائے ولا دل میں ڈالی علی کی، بنائے ولا دل میں ڈالی علی کی۔ قصیدے کی لوری سناتے سناتے، قصیدے کی لوری سناتے سناتے، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی۔ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين، محبوب رب المغربین والمشرقین، والقائل بحدیث الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں مولانا. حضران گرامی، یقیناً یہ ہمارے لیے شرف ہے، اور حالات کی وجہ سے اکثر ذاکرین ایک دوسرے مقام پہ نہیں جا سکے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو مجلسیں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں یہ عشرہ قائم ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہوں نہ ہوں لیکن یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. جو جذبہ ہے آپ لوگوں کا اس کو سلام ہے، خدا سلامت رکھے اس جذبے کو، کہ ہم اور جگہ مجالس میں نہیں جا سکتے کیونکہ بڑی مرکزی مجالس میں بھی صرف 5 آدمیوں کی اجازت ہے. اب ذرا سوچیں، تو ہم لوگ وہاں شرکت نہیں کر سکے تو کم سے کم اپنے ایریے میں، اپنی مسجد میں یہ عشرے کا قیام خود بانی مسجد حضرت نظام الدولہ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا، اور ہم سب کے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کا باعث ہوگا یہ عشرہ محرم. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ولایت کے سلسلے کی، اور میرا موضوع بھی انشاءاللہ مسلسل رہے گا ولایت اور قرآن. ولایت اور قرآن. ارشاد رب العزت ہے اس آیت میں کہ انما ولیکم اللہ. پہلے تو عرض کر دوں کہ لفظ انما، یہ جب انما یہ گرامر کے لحاظ سے اگر ہم غور کریں عربی گرامر، تو جس آیت کے اوپر یہ آ جاتا ہے، جس سنٹنس کے اوپر عربی میں یہ آ جاتا ہے، تو جو لوگ اس سنٹنس میں یا اس آیت میں داخل ہوتے ہیں انہیں جدا نہیں ہونے دیتا اور الگ سے کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. جس طرح سے انما سے بہت سی آیتیں شروع ہوئی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مثلا، یہ بھی آیت انما سے ہے. تو انما اب یہ اس میں 5 آیت تطہیر میں شامل ہیں. تو انما نے یہ کام کیا کہ 5 اس میں سے جدا نہیں ہو سکتے، 6 اس آیت تطہیر میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے انما المؤمنون اخوہ قرآن کی آیت ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس میں غیر مومن شامل نہیں ہو سکتے، اور جو مومن ہیں وہ اس آیت سے جدا نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. اور اس کے بعد پھر آگے نام بھی نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے. والذین آمنوا الذین، وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، بلکہ علامت ایمان ہے، اور نمازوں کو قائم کرتا ہے، عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ بات ولایت کی ہو رہی ہے. اللہ نے اپنے کو ولی کہا، رسول کو ولی کہا، لیکن آگے کس کو ولی کہا؟ صرف اس کی صفات بیان کی ہیں. اللہ واضح ہے، اللہ ولی ہے، صرف 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے، 4تھی ولایت داخل نہیں ہو سکتی. اب ہاں، حضرت علی علیہ السلام کی نسل میں جتنے امام ہوں گے وہ سب ولی قرار پائیں گے، لیکن یوں اس آیت میں دیکھیں تو اللہ ولی، اس کا رسول، اور وہ کہ جو
ان صفات کا مالک ہو۔ اب اللہ ولی، وضاحت ہے کہ اللہ نے اپنا نام رکھ دیا، ورسولہ، اس کا رسول ولی، اللہ نے رسول کا نام نہیں رکھا اپنے حبیب کا، بلکہ ان کا عہدہ رکھ دیا رسول، رسول ولی۔ آگے نہ نام ہے نہ عہدہ ہے، صفات ہیں وہ کہ جو ایمان والا ہے، علامت ایمان ہے وہ کہ جو نمازوں کو قائم کرتا ہے، وہ کہ جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اب ہم تلاش کریں، غور کریں کہ آخر وہ کون ہے، آخر ایسا اللہ نے کیوں کیا کہ یہاں نام نہیں رکھا، نام نہیں رکھا، صرف صفات رکھے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک ہوتی ہے نام کے ذریعے سے پہچان، ایک ہوتی ہے عہدے کے ذریعے پہچان۔ جب کسی کی نام کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نام انسان بھول جائے، ممکن ہے، تو وہ پہچان کیسے باقی رہے گی؟ کیونکہ انسان نام بھول گیا، اس لیے کہ انسان مجموعہ نسیان ہے، بھول کا مرکب ہے، نام بھی بھول سکتا ہے۔ اب یعنی عہدے کے ذریعے کوئی ڈی ایم ہے تو ہم پہچانتے ہیں، ہاں بھئی یہ فلاں صاحب ڈی ایم ہیں، فلاں عہدے پہ ہے، یہ بینک کے مینیجر ہیں، تو عہدے کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں۔ مگر جب وہ عہدہ ختم ہو جائے تو پھر عہدہ ظاہر ہے کہ جب ختم ہو گیا اب وہ کام کا نہیں رہا۔ ڈی ایم اگر لاکھ وہ ڈی ایم ہے، لیکن یہ کہ عہدہ ختم ہو گیا تو اب گھر میں بیٹھا ہے، ایک سائن نہیں کر سکتا وہ۔ اس طرح سے مینیجر ایک سائن نہیں کر سکتا، اس کے سائن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ عہدہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ نے اسی لیے صفات رکھے ہیں، نہ نام رکھا، اس لیے کہ لوگ بھول سکتے تھے۔ عہدہ رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ عہدہ دنیا کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا تمام عہدوں کو جانتی ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں صفات رکھے ہیں کہ کون وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، بلکہ کل ایمان ہے، جو نمازوں کو قائم کرتا ہے، عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے، آدم سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ کون ہے کہ جس نے نمازوں کو قائم کیا اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دی۔ صرف ایک ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات، کہ جس نے عالم رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور نمازوں کو قائم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ صرف علی کی ذات نے نمازوں کو قائم بھی کیا ہے اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ اللہ نے رکھا، لفظ زکوٰۃ، یہ غور طلب ہے۔ اسی آیت پہ انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی۔ لفظ زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں، یہاں نہیں، گاؤں میں، دیہات میں 40 من اگر گیہوں ہو جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، 40 اگر ہمارے پاس بکرے یا بکریاں ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ شہر میں ہم لوگ خمس نکالتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں چاندی اگر اتنی ہے، سونا اتنا ہے، اس کے نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکالی تو زکوٰۃ جو ہوتا ہے 1/40 ہوتا ہے، مال کا 1/40، یعنی 40واں حصہ۔ 40واں حصہ، اگر آپ کے پاس 40 چیزیں ہیں تو ایک چیز نکلے گی اس میں سے 1/40۔ 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ ہوگی مثلا، 40 چاندی کے سکے ہیں تو ایک سکہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ تو یہ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ۔ اچھا، یہ زکوٰۃ حق کس کا ہے؟ یہ زکوٰۃ بندوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کا، مستحق افراد کا حق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ان تک پہنچائی جائے، جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، جو فاقے سے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اسلامی زبان میں، شرعی زبان میں کہیں تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ نماز ہے اللہ کا حق، نماز حقوق اللہ میں شمار ہوتا ہے، نماز ہے حقوق اللہ، اور زکوٰۃ ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اب ایمان سے بتائیے کہ کیا کائنات میں آدم سے لے کے آج تک کسی کو بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہی لمحہ ہو، لمحہ ایک ہو اور 2 حق کی ادائیگیاں ہو رہی ہوں، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی؟ لیکن یہ صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ دونوں حق کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے ایک ہی لمحے میں اور بندے کا بھی حق۔ اچھا، زکوٰۃ بھی واجب،
زکوٰۃ اگر آپ دیکھیں فروع دین میں واجب ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو زکوٰۃ واجب ہے، نماز بھی واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز واجب ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت، لیکن کائنات میں کوئی بتائے کہ جو ایک لمحے میں 2 واجب ادا کر رہا ہو سوائے مولائے کائنات کے، کہ ایک ہی لمحہ ہے 2 واجب ادا ہو رہے ہیں، نماز واجب بھی ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ واجب بھی ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ زکوٰۃ دی، اب اسی پہ بحث ہوگی۔ اب یہ زکوٰۃ جو دی یہ 40واں حصہ، اب اس پر اعتراض ہو گیا پیغمبر کے زمانے میں یہ اعتراض ہوا کہ حضرت علی نے انگوٹھی جو اٹھار کے دی ہے تو کچھ تو لمحہ لگا ہوگا، بھئی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، کچھ تو وقت لگا ہوگا، تو اس کا مطلب نماز گئی۔ یعنی وہ جو آئے تھے پیغمبر کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ خشوع و خضوع تو گیا، بھئی اگر آپ نے نماز کے درمیان کوئی دوسرا کام کر لیا تو اتنی دیر لگی کہ انگوٹھی اتار کے دی اور سائل آیا اور سائل لے کے چلا گیا، تو کہا اس کا مطلب حضرت علی کی نماز کا کیا ہوگا؟ کہا کہ جس نے یہ عمل انجام دیا ہے نماز میں اسی کو بلاؤ۔ اب حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت علی علیہ السلام آئے، کہا اے علی تم پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے انگوٹھی اتار کے دی، کچھ تو وقت لگا ہوگا، تو تمہاری نماز میں خلل ہو گیا، تمہارا خشوع و خضوع تو گیا، یہ کہہ رہے ہیں، اب تم ہی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے پیش نظر خدا ہوتا ہے اور میری نگاہیں یہاں نہیں ہوتی بلکہ بارگاہ الہی میں ہوتی ہیں، بارگاہ الہی میں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگوٹھی اتار کے دی، تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے جو ہم نے عمل کیا اس میں خشوع و خضوع میں فرق کیسے آیا؟ اس لیے کہ جب ہماری نگاہیں وہاں تھیں، سائل نے آواز دی، 1 مرتبہ آواز دی، سائل کا کہنا ہے 2 مرتبہ آواز دی، تیسری آواز جو اس نے دی مگر ہم نے نہ پہلی آواز سنی نہ دوسری آواز سنی، تیسری آواز جب وہ اس طرح سے بلبلا کے کہہ رہا تھا پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو میں نے یہاں سے نہیں سنا بلکہ میں نے عرش سے سنا، کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو عرش سے ٹکراتی ہے تو عرش کے پائے تھر تھرانے لگتے ہیں، تو عرش تھر تھراتا ہے، تو میں نے جب عرش کو تھر تھراتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ مسجد میں کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسے کچھ عطا کیا جائے، تو بس لمحے میں میں نے انگوٹھی اتار کے عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ کہا تم اپنی نمازوں کو بچاؤ، حضرت علی علیہ السلام تو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے نمازوں کو قائم کیا ہے، حضرت علی پہ اعتراض نہ کرو۔ حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ تیر جنگ میں لگتا ہے، حضرت رسول روک دیتے ہیں کہ جنگ میں تیر نہ نکالا جائے، علی جب نماز پڑھیں تب وہ تیر نکالا جائے، اس لیے کہ علی کو نماز میں احساس بھی نہ ہوگا کہ کب تیر نکل گیا، اس لیے کہ حضرت علی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کہا، نصیریوں نے آ کے سجدے کرنا شروع کر دیے، تو حضرت علی علیہ السلام نے خود سجدہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا حقیقی بندہ ہوں، اور اللہ کی عبادت جو میں کر رہا ہوں تو ایسے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب انگوٹھی دے دی تو اللہ نے اس آئے ولایت کو، تاج ولایت کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے نازل کیا۔ پیغمبر کو آ کے جبریل نے یہ آیت سنائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو جب آیت اتر آئی اس عمل کے کرنے کے بعد، انگوٹھی دینے کے بعد،
تو ایک صاحب نے اور کوشش کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی آیت اترے. ہے تاریخ میں واقعہ. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمارے لیے تو اب سوال یہ ہے کہ انگوٹھی کہاں سے آئے. انگوٹھی کہاں سے آئے؟ کیونکہ جن صاحب نے یہ دعویٰ کیا وہ صاحب خیبر کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئے جب کھجوریں بٹی ہیں خیبر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. یہ سب تاریخ میں موجود ہے کہ آج میں نے پیٹ بھر کے کھجوریں. اس کا مطلب کوئی اتنا ہی فاقے زد ہوگا کہ جو عرب میں رہنے کے بعد یہ کہے کہ آج ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں، تو اس کا مطلب وہ نہیں پہلے کھاتا تھا پیٹ بھر کے. تو اس پر بھی احسان تو مولائے کائنات کا ہے. مولائے کائنات کا ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھر گئے. تو اب ظاہر ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم نے کھجوریں اس وقت کھائیں جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت میں جو کھجوریں آئیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد انگوٹھی کیسے آ جائے گی. اور لوہے کی تو انگوٹھی پہننے کا حکم نہیں ہے، چاندی کی کم سے کم پہننے کا حکم ہے مردوں کو. تو اب یہ جب اتنے لاغر تھے، اور پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو وہاں کا مال اور اسباب تھا اس سے لوگوں نے اپنے گھر بنائے. گھروں پہ صحیح طریقے کے پردے تک نہیں پڑے ہوئے تھے، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، تو اپنے گھر وہاں کا جو مال ملا زر و جواہر اس سے بنائے. تو اب ان کے پاس کہاں سے آئی ہے انگوٹھی؟ تو معلوم ہوا کہ کسی سے لی اور اسی انداز میں نماز میں آئے اور رکوع کے عالم میں. اب ظاہر ہے کہ وہاں تو الہی معاملہ تھا، اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا وہ فقیر کی صورت میں. انہوں نے کسی فقیر کو طے کیا، جو تاریخ میں ہے، طے کیا، اور طے کرنے کے بعد اس سے کہا کہ جب میں رکوع میں جاؤں، پہلی رکعت جب ہو، پہلی رکعت کا جب رکوع ہو تو تم آنا اور انگوٹھی میری اتار لینا. انگوٹھی وہ اتار کے لے گیا. اچھا دوسرے دن بھی یہی ہوا. تو کہتے ہیں کہ ایک نہیں 40 انگوٹھیاں. جب انگوٹھی وہ اتار کے لے جاتا تھا تو ایک تو سوال یہ کہ جب ایک ہی انگوٹھی مانگے کی تھی تو یہ 40 آئیں کہاں سے؟ معلوم ہوا کہ اتار کے لے بھی جاتا تھا پھر دے بھی جاتا تھا. اتار کے لے جاتا تھا پھر دے بھی جاتا تھا تاکہ مطلب کسی کو احساس نہ ہو. تو یہ 40 انگوٹھیاں. اب روز آنا آ کے رسول سے پوچھتے ہیں کوئی آیت تو نہیں آئی، کوئی آیت تو نہیں آئی. اب ذرا سا اندازہ لگائیے. مگر رسول نے کہا فرق پہچانو، علی نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا تو آیت اتری، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو آیت کیا ایک لفظ تمہارے لیے نہیں اتر سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک لفظ نہیں اتر سکتا. تو علی خوشنود یہ پروردگار عالم کے لیے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے یا بارگاہ الہی میں ہی جاتے تھے. حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آج جن حالات میں بھی ہم مجلس کر رہے ہیں یا جن حالات میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، احسان ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا. اسلام کا وجود ختم ہو جاتا، اسلام کا لفظ الف بھی لوگ پہچان نہ پاتے اگر حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بدر سے لے کے مسجد کوفہ تک کے احسانات نہ ہوتے. بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے، صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے فتح ہوئی. احد سب لوگ بھاگ کے چلے گئے، بلکہ رسول کو زخمی بھی ہونا پڑا، لیکن صرف حضرت علی کی ذات تھی کہ جس نے رسول کو بچایا. خیبر، خندق، جتنے بھی مارے کہ آپ اسلام کے بڑے بڑے دیکھیں گے، بڑے بڑے جو بعد میں بڑے بنے وہ سب میدانوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک ذات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، کیونکہ ان کو اللہ کی محبت تھی اور اللہ کی محبت کی وجہ سے رسول سے محبت تھی اور رسول سے محبت کی وجہ سے اسلام سے محبت تھی.
لہٰذا اسلام، رسول اور خدا کی حفاظت کی خاطر حضرت علی علیہ السلام اپنی قربانیاں دیتے رہتے تھے تاکہ اللہ کی الوہیت بھی بچ جائے، رسول کی رسالت بھی بچ جائے اور اسلام بھی بچ جائے۔ تو اللہ نے یہ احسان کیا کہ اے علی، تم نے ہماری الوہیت کو بھی بچایا، تم نے رسول کی رسالت کو بھی بچایا، تم نے ہمارے دین اسلام کو بھی بچایا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک تمہاری ولایت کو ہم بچائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں تو دو چیزیں ہم سے جدا نہیں ہو سکتی، ایک غدیر جو ولایت کا پرچم اس میں لہرایا گیا، اور دوسرے ہے کربلا۔ کیسے کیسے حالات بھی آئے ہیں، لیکن کربلا کو ہم نے بھلایا نہیں ہے۔ ہم نے جنگلوں میں عزاداری کی ہے، ہم نے ولایت کے جشن قائم کیے ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور فضیلت کوئی اچھی ہی نہیں لگتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، آپ کے یہاں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے بات تو کون سے صحابہ؟ صحابہ ظاہر ہے کہ صحابہ میں جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں۔ کن صحابہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم جناب سلمان کا تذکرہ نہیں کر پاتے، ہم جناب ابو ذر کا تذکرہ نہیں کر پاتے، ہم جناب مقداد کا تذکرہ نہیں کر پاتے، ہم جناب بلال کا تذکرہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک فہرست ہے، ہم حضرت علی علیہ السلام ہی کا تذکرہ اتنا ہے کہ ابھی تک وہی مکمل نہیں ہوا، ہم آگے ہی نہیں بڑھے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے مکمل فضائل دنیا کو سنا نہیں سکے تو ہم صحابہ کے فضائل کیسے سنائیں گے؟ پھر یہ کہ ہم اگر فضائل سنائیں گے بھی تو ہم ان صحابہ کے سنائیں گے کہ جن کو رسول نے کہا سلمانو منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، حضرت علی علیہ السلام نے اسلام، رسول اسلام، اللہ کی الوہیت اور قرآن کی عظمت کو بچایا۔ قرآن مجید رسول کے دور میں ہی مکمل سنا دیا تھا، مکمل۔ اور کب سنا دیا تھا؟ اس وقت سنایا تھا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں، 3 دن کے ہیں، جب فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے آئے ہیں رسول خدا کی آغوش میں۔ کچھ گویا ایسا لگا کہ جیسے رحل رسالت پر قرآن امامت آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو قرآنی گفتگو کی ہے تو قرآن کا یہ ایک سورہ، دوسرا سورہ، سورہ مومنون سے شروع کر کے جو کچھ اللہ کو نازل کرنا تھا، نازل ہونے سے پہلے ہی رسول کی آغوش میں حضرت علی نے سنا دیا، اور پھر مسلسل سناتے رہے۔ ذرا غور کریں، وہ مسلمان ہیں کہ جو نازل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ امیر سلمان ہیں کہ جو نازل ہونے کے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مومنین ہیں کہ جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ امیر المومنین ہیں جو قرآن نازل ہونے کے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ متقین ہیں کہ جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے متقین بنتے ہیں، وہ امام المتقین ہیں جو قرآن نازل ہونے کے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے نزول سے پہلے مکمل قرآن سنا دیا تھا، ورنہ حدیث رسول غلط ہو جاتی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کیونکہ رسول نے فرمایا، آخر وقت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہماری عطرت، ہمارے اہل بیت۔ تو اس میں یہ جو جملہ ہے کتاب اللہ، اگر مکمل قرآن موجود نہ ہوتا، یہ جو کہا جاتا ہے تیسرے دور میں قرآن جمع کیا گیا، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔
حضرت علی نے مکمل قرآن سنا دیا تھا، تبھی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن چھوڑے جا رہے ہیں اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اگر حضرت علی نے قرآن مکمل نہ سنایا ہوتا تو اس کا مطلب وجود قرآن نہ ہوتا، تو وجود قرآن تھا، تبھی پیغمبر کو یہ کہنے کا حق حاصل ہو گیا کہ ہم تمہارے درمیان قرآن چھوڑے کے جا رہے ہیں اور ولایت چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اہل بیت کی محبت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تبھی یہ بات پوری ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام نے نزول سے پہلے قرآن تو پڑھا، پھر بعد میں اس کو مکمل کیا۔ کب مکمل کیا؟ جب آپ کی خلافت آپ کو نہیں ملی، حق غصب کیا گیا، تو 25 سال کا عرصہ، 25 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے دوش پہ ابا ڈالی اور قرآن جس طرح سے نازل ہوا تھا، جس طرح سے آیتیں آئی تھی، پہلی آیت کب آئی، دوسری آیت کب آئی، پہلا سورہ کب آیا، دوسرا سورہ کب آیا، تیسرا سورہ کب آیا، اس طرح سے مکمل قرآن جمع کر لیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کے قرآن کو نہیں قبول کیا گیا۔ وہ قرآن جو حالانکہ یہ بھی قرآن ہے مگر یہ نزول کے مطابق نہیں ہے، ایک آیت کہیں ہے، دوسری آیت کہیں ہے، ایک سورہ کہیں ہے، جو پہلے سورہ نازل ہوا تھا وہ بعد میں ہے، جو بعد میں نازل ہوا تھا وہ پہلے ہے، مگر ہے مکمل قرآن۔ اس کو ہم لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ہم پر اعتراض ہے کہ ان کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہے، نہیں، ہمارے یہاں 30 پارے کا قرآن ہے، مکمل ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے قرآن کی وجہ سے اختلاف نہیں چاہا، کیونکہ جانتے تھے کہ آج تم نے ہمارے قرآن کو قبول نہیں کیا تو کیا، لیکن ایک وہ زمانہ آئے گا جب ہماری آخری حجت ظہور کرے گی، یہی قرآن رائج ہوگا جو آج ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم اس قرآن سے راضی نہیں ہو۔ یہی قرآن پوری قیامت تک چلے گا ظہور امام کے بعد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تیسرے دور میں، چونکہ بات قرآن کی بھی کرنا ہے، تیسرے دور میں کہا جاتا ہے کہ قرآن جمع کیا، نزول کے مطابق نہیں، بس جمع ہو گیا، پارا 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 پارا، یعنی اب آپ ذرا خود سوچئے لفظ پارا کا استعمال، پارا پارا کر دیا قرآن کو، یعنی جو نزول تھا اس کو بدل دیا، پارا پارا کر دیا، تو ایک پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا۔ اب مگر اعراب نہیں لگے تھے۔ دیکھیے یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کا احسان، تیسرے دور میں قرآن جمع تو ہوا، حضرت علی علیہ السلام نے اسے قبول بھی کیا، مگر جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ کے ایک شاگرد ابو الاسود دوئلی نے ایک شخص کو تلاوت کرتے دیکھا، وہ قرآن کی غلط تلاوت کر رہا تھا۔ جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں یہ نہیں لگے تھے۔ تیسرے دور میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا، بچے بھی اس بات کو سمجھیں، تیسرے دور میں جو قرآن جمع ہوا تھا، زبر زیر پیش، تشدید، جزم یہ نہیں لگا تھا، جس کو اعراب کہتے ہیں، یہ نہیں لگا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب نہیں لگا ہو تو آپ بھی نہیں پڑھ سکتے صحیح۔ اگر کوئی ایک آیت ہو اور وہ ہم آپ سے کہیں پڑھیں، اس میں زبر زیر پیش نہ لگائیں تو نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ زبر زیر پیش نہیں لگے ہیں، اس لیے نہیں پڑھ سکتا۔ وہ سمجھ پائے گا کہ یہ کیا ہے، کہیں زبر ہوتا ہے، کہیں زیر ہوتا ہے، کہیں پیش ہوتا ہے، تو جب زبر زیر پیش نہیں ہوں گے تو غلط پڑھے گا۔ تو ایک شخص قرآن غلط پڑھ رہا تھا، مولا علی کے شاگرد ابو الاسود دوئلی نے آ کے مولا علی سے کہا کہ مولا علی، اے میرے مولا، قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، جس سے مفہوم بدل رہا ہے، معنی غلط ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کہا اے ابو الاسود دوئلی، ہم نے تمہیں علم نحو تو سکھایا ہے، تم جاؤ اور قرآن کے اوپر اعراب لگا دو، زبر زیر پیش سے قرآن کو درست کر دو۔ تو ابو الاسود دوئلی گئے اور اس کے بعد قرآن کو لے کے آئے اور آپ نے زبر زیر پیش قرآن میں لگائے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ تیسرے دور کا جمع کیا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن ہے کہ جو مولا کے شاگرد ابو الاسود دوئلی نے اعراب لگائے تھے، زبر زیر پیش لگائے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر وہی قرآن رائج ہوتا تیسرے دور کا، قیامت تک لوگ غلطیاں کرتے اور صحیح مفہوم سمجھ میں نہ آتا، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی، گناہ پہ گناہ ہوتے، عذاب پہ عذاب ہوتا۔
ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر اعراب لگوا کر قیامت تک کے لیے معنی قرآن کو بچا لیا، معنی قرآن کو بچا لیا۔ تبھی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی وہ ہیں کہ جو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والا کون؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں یہی ہوتا ہے، کوئی کام ابو طالب کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا، کوئی کام حضرت علی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا، کوئی کام رسول کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا، کیونکہ کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے کردار بنتے تھے تب خدا کو کہنا پڑتا تھا ان کا عمل میرا عمل ہے، ان کا کام میرا کام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اسی موضوع پہ انشاءاللہ قرآن اور ولایت کے موضوع پہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اہل بیت کے صدقے میں۔ آج یقیناً ہمارے سب کے دل رو رہے ہیں، ہماری گھر میں ہماری بیویوں کے دل، بچوں کے دل، کہ بڑی جو مرکزی مجالس ہیں اس میں 5 آدمیوں کی اجازت ہے۔ ہائے یہ کیسا ظلم ہے، جبکہ دوسرے خوشی کے پروگراموں میں 50 آدمیوں کی اجازت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ٹریفک، خود آپ کے اپنے ایریے میں کتنی دیر تک ٹریفک جام رہتا ہے، تو کیا اس سے کرونا نہیں پھیل رہا ہے؟ کیا اس 50 آدمیوں کی گیدرنگ میں کرونا نہیں پھیل رہا ہے؟ صرف مجلسوں میں ایسا کیوں برتا گیا؟ یاد رکھیے یہ صبر کا مقام ہے۔ اللہ یقیناً ایک دن ایسا لائے گا کہ حق کی جیت ہوگی اور باطل پسپا ہوگا۔ ہمیشہ باطل پسپا ہوا ہے، ہمیشہ ظلم پنپا نہیں ہے۔ جب بھی ظلم نے اپنے سر کو اونچا کیا ہے تو حق نے اس ظلم کو نیچا کر دیا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ کہ صرف ہمارا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا، صرف ایک مذہب ہوگا، پھر عزاداری ہوگی۔ آج ہم خانہ کعبہ میں بھی عزاداری نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ امام زمانہ کی سرپرستی ہوگی اور ہم سب کا ماتم ہوگا۔ عزیزوں، آج پہلی محرم گزر گئی، کتنا انتظار رہتا ہے، اور اب کی تو کچھ زیادہ ہی شدت سے انتظار تھا کہ کیا ہوگا، کیسے عزاداری ہوگی۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ نخاس کے ایریے میں چلے جائیے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ محرم ہے۔ بالکل سونا، نہ کوئی پرچم، نہ کوئی بینر، نہ کوئی کالے لباس میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سے ایک یہ بھی گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ سیاہ لباس پہنیں اور گھروں پہ سیاہ پرچم ضرور لگائیں، تاکہ اس طرح سے بھی اظہار غم ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ فارمیلٹیز ہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور یہ تو غم حسین ہے۔ اس میں تو اگر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کسی چیز کا تو غلط نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے من بکا او ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اس پر چھٹے امام فرماتے ہیں جنت واجب ہے۔ عزیزوں، آج پہلی محرم گزر گئی۔ آج وہ رخصت جو مدینے سے تھی حسین کی، وہ مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ مختصر سن لیجئے کہ جس وقت امام حسین کو یہ پتہ چلا کہ اب ہمیں مدینے میں نہیں رہنا ہے، ظاہر ہے کہ اب رسول کا روضہ چھوڑ کے جانا ہے، اپنی ماں کی لحد، اپنے بھائی کی قبر چھوڑ کے جانا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ بھی زیارت کو جاتے ہیں، ابھی زیارتیں بند ہیں، انشاءاللہ پھر جائیں گے، اس میں کا بیٹھا ہوا ہر شخص جائے گا انشاءاللہ، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ زیارت کو جاتے ہیں تو اس زیارت پڑھنے میں آخری جو زیارت ہوتی ہے
اس میں ایک لفظ ہوتا ہے الوداع للعود، یعنی ہم یہ جو الوداع کر رہے ہیں، خدا حافظی کر رہے ہیں میرے مولا، یہ ہم واپس آنے کے لیے کر رہے ہیں، اس ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیجیے گا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، ہم آ جانے کے بعد بھی جانے کی تمنا رکھتے ہیں، امکان بھی ہوتا ہے، اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ جاتے بھی ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ذرا تصور کیا ہے آپ نے؟ ہم تو جب جاتے ہیں زیارت پہ تو اس تمنا کے ساتھ واپس آتے ہیں دوبارہ آئیں گے، لیکن ہائے وہ حسین کیا کرے کہ جو اپنے نانا کی قبر، اپنی ماں کی قبر، اپنے بھائی کی قبر چھوڑ رہا ہے، جسے یقین ہے کہ اب وہ واپس نہ آئے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ حسین کا کیا عالم ہوگا۔ کسی صورت سے حسین نے بیویوں کو آمادہ کیا، اماریاں لائی گئیں، ناقے لائے گئے، اس کے بعد پھر سواریاں تیار ہونے لگیں۔ جناب ام صغرا کو نہیں لے کے جانا تھا، مصلحت تھی، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ کیا مصلحت تھی؟ جب جناب سکینہ جا رہی ہیں، فاطمہ صغرا سے چھوٹی ہیں پھر بھی جا رہی ہیں، تو فاطمہ صغرا کو کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ فاطمہ صغرا عین شبیہ تھی بی بی فاطمہ کی، اس لیے نہیں لے گئے کہ ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ بلوائے عام میں پھرایا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی بالکل شبیہ دربار عام میں جائے، بلوائے عام میں پھرائی جائے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہی اصل میں مقصد ہے مجلس کا، بس 2-4 منٹ اور مجلس تمام ہو جائے۔ فاطمہ صغرا اپنے حجرے میں ہیں، امام حسین نے سب سے کہا کہ صغرا سے مل کے آؤ، ساری بیویاں مل کے آ گئیں، فاطمہ صغرا نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی جناب عباس ملنے کے لیے گئے، دامن پکڑ لیا، چچا کیا آپ بھی بابا سے نہیں کہیں گے کہ مجھے لے چلے؟ لیکن جناب عباس نے کہا کہ میں آقا کے سامنے زبان کیسے کھولوں؟ جناب قاسم گئے، جناب قاسم کا دامن پکڑ کے کہا کہ بھیا آپ بھی میرے اوپر ترس نہیں کھاتے؟ کہا میں کیسے کہہ دوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ پھر جب علی اکبر علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تو دامن پکڑ کے جناب صغرا کہتی ہیں لیٹے لیٹے، کہتی ہیں کہ بھیا آپ سے بڑی امید ہے، آپ کو بابا بہت چاہتے ہیں، کم سے کم آپ ہی کہہ دیجئے کہ مجھے بھی لیتے چلیں۔ تو کہا بہن صغرا تمہیں بخار ہے، تمہیں نہیں لے جایا جا سکتا، تم بیمار ہو۔ جناب صغرا روایت بتا دی، جناب صغرا اٹھیں، وہیں پر بدنی میں پانی رکھا تھا، اس پانی سے تھوڑا سا پانی لیا، اپنے چہرے پہ ڈالا، ہاتھوں پہ ڈالا، تو اب کہتی ہیں بھیا علی اکبر کیا اب بھی میں بیمار ہوں؟ کیا اب بھی مجھے بخار ہے؟ علی اکبر سر جھکا کے رونے لگے، اب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بابا سے کہہ تو نہ پاؤں گا۔ تو صغرا کہتی ہیں کہ اچھا اگر آپ بابا سے کہہ نہیں پائیں گے تو آپ کم سے کم بھائی ہونے کے ناطے اتنا وعدہ تو کر لیجئے کہ مجھے آپ لینے ضرور آئیں گے۔ علی اکبر نے یہ وعدہ کر لیا، صغرا میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ عزیزوں اس کے بعد قافلہ تیار ہوا، قافلہ بڑھنے لگا، جب معلوم ہوا کہ قافلہ نکلنے والا ہے، بس مجلس تمام ہے، جناب صغرا عصے کے سہارے دھیرے دھیرے اس مقام پہ آئیں جہاں سے قافلہ جا رہا تھا، اور انہیں علی اصغر یاد آ گئے، علی اصغر یاد آ گئے۔ کہا اماں تھوڑی دیر کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے میں دیکھ لوں جی بھر کے، اس لیے کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ رباب جلدی سے آئیں، اماری سے اتری، اور اترنے کے بعد علی اصغر کو جناب
سغرا کے حوالے کیا۔ جناب سغرا نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے علی اصغر کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابھی 1 یا 2 دن کے علی اصغر ہیں، عزیزان گرامی، تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بڑی ڈھارس تھی تم سے، سوچتے تھے تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور تمہیں پیار کریں گے، تم بھی جا رہے ہو۔ بہت دیر تک بوسے لیتی رہی علی اصغر کے۔ اب امام حسین نے کہا رباب ذرا سغرا سے علی اصغر کو لے لو، بہت دیر ہو رہی ہے نکلنے میں۔ رباب گئی لیکن علی اصغر رباب کی گود میں نہیں آئے۔ جناب زینب کو بھیجا، زینب تم لے آؤ، لیکن علی اصغر بس مجلس تمام ہو رہی ہے، علی اصغر نہیں آئے۔ یہاں تک کہ اور بیویوں کو بھیجا کہ علی اصغر آ جائیں، لیکن علی اصغر نے فاطمہ صغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 2 جملے، ارے جب کسی کی گود میں نہیں آئے تو حسین آگے بڑھے، جھکے، کان میں کچھ کہہ دیا، علی اصغر نے فوراً صغرا کی آغوش چھوڑ دی۔ ارے میں کہوں گا کیا کہہ دیا، شاید یہ کہہ دیا ہو، ارے کربلا میں 3 دن کی بیاس میں حرملا کے تیر کا نشانہ نہیں بننا، اے علی اصغر کیا میری مدد نہیں کرنا؟ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اہل بیت کے صدقے میں ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت عزا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پوری دنیا سے تمام وبائیں ختم ہو جائیں، خاص طور سے کورونا کی وبا نیست و نابود ہو جائے۔ اے میرے معبود ہم سب کو ان بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے معبود جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں، عزادار ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود عزا خانوں کی، مجلسوں کی، فرش عزا کی، ماتمیوں کی، انجمنوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین، یا حسین۔